سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار۔ استبرأ الذین اتبعوا، جب بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی، من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور وہ دونوں رأوا العذاب، وہ دونوں عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، اور اسباب کا پردہ منقطع ہو جائے گا ان کے درمیان۔ وقال الذین اتبعوا، جب یہ صورتحال دیکھیں گے کہ ہمارے بڑے اور جن کی ہم اطاعت کرتے تھے، جن کے پیچھے ہم چلتے تھے، جن کی ہم پیروی کرتے تھے، جن کا ہم کہنا مانتے تھے، جب وہ ان سے بیزار ہو جائیں گے تو کہیں گے وہ لوگ اتبعوا، جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرتن، کاش کہ اگر ہمیں واپس جانا ہوتا، کرہ واپس لوٹنے کو کہتے، فنتبرأ منہم، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ وہ اب ہم سے بیزار ہو گئے ہیں۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے ان کو ان کے اعمال، حسرات علیہم، ان پر حسرت ہے، افسوس ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور یہ دونوں طبقات جو ہیں وہ آگ سے نہیں نکلیں گے، آگ سے نہیں نکل سکتے، یعنی ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سامعین کرام، مضمون توحید کا مضمون ہے اللہ، اور اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک نقطہ سامعین اکرام جو گزشتہ نشست میں رہ گیا تھا اور اس کا بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہماری جو معاشرے کی سمجھ ہے اس کے بارے میں وہ تھوڑی سی مختلف ہے، قرآن کی ہدایت کے برعکس ہے۔ وہ عبادت، ہم محدود افعال کو عبادت قرار دیتے ہیں، یعنی عبادت ایک آدمی جو ہے وہ، مثال کے طور پہ میں آپ کو بیان کروں، ایک آدمی نے مسجد میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، دن کو روزہ رکھتا ہے، پھر مسجد میں چلا جاتا ہے، دن بھر تسبیحات، اذکار، نوافل یہ پڑھتا رہتا ہے، شام کو آ کے گھر جا کے سو جاتا ہے، اور صبح پھر مسجد چلا جاتا ہے۔ تو ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص بڑا عبادت گزار ہے۔ عبادت چند افعال کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، آج کوشش یہ کریں گے کہ عبادت کے مفہوم پہ ہم سمجھ لیں، کیونکہ جو مضمون جاری ہے وہ تو یہی ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود جس کی تم عبادت کرتے ہو وہ ایک ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ما سوا اس کے۔ اس کی میں نے سامعین اکرام آپ کو تفصیل بھی بیان کر دی ہے کہ یعنی اپنے الفاظ میں نے آپ کو کہا ہے کہ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں،
گزشتہ جو دروس گزرے ہیں اس میں میں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جس کا بھی آپ نے کہنا مان لیا اس کی آپ نے عملاً عبادت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں. یہ نقطہ جو ہے ذرا نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں جس کا بھی آپ نے کہنا مان لیا، جس کی بھی آپ نے اطاعت کر لی، آپ نے اس کی عبادت کی ہے. یہ سامعین اکرام، بعض میرے سامعین کو یہ الفاظ جو ہیں وہ انوکھے لگیں گے، لیکن قرآن کی روح سے یہ کوئی اچنبھے والی بات نہیں ہے. جس کا آپ نے کہنا مانا وہی آپ کا معبود ہے. جس کا آپ کہنا مانتے ہیں، جس کے آپ کہنے پر چلتے ہیں، وہی آپ کا معبود ہے، خواہ کہ وہ آپ کا نفس ہو سب سے پہلے. کیونکہ قرآن میں آتا ہے کہ اَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ الہ، کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے. سامعین کرام، مشکل نہیں ہے. اگر ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ مضمون قطعاً مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ الہ وہ ہستی جس کا آپ کہنا مان رہے ہیں، خواہ وہ آپ کا نفس ہے، خواہ وہ آپ کے والدین ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے خلاف احکامات دیتے ہیں، خواہ آپ کا وہ ساتھی ہے، خواہ بہن ہے، خواہ بھائی ہے، خواہ شوہر ہے، خواہ بیوی ہے. بڑھ کے معاشرے میں خواہ آپ کے محلے والے ہیں، خواہ آپ کے شہر والے ہیں، خواہ آپ کا معاشرہ ہے، خواہ آپ کے حکمران ہیں، یہ تمام اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف اگر کوئی حکم آپ کو دیں اور آپ نے اسے مان لیا، وہی آپ کے معبود بن گئے. اچھی طرح یہ ذہن نشین کر لیں کہ معبود کسی اور چیز کو نہیں کہتے. معبود کہتے ہی یعنی جس کی اطاعت کی جائے وہ آپ کا معبود ہے. اس کی میں نے تھوڑی سی وضاحت کی ہے، لیکن اب میں اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا. جس ہستی کی بھی آپ نے کہنا مان لیا تو اس کی آپ نے اطاعت کی. ابھی میں نے جو آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے قرآن پاک کی کہ اَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ هَوَاهُ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے، یعنی خواہشات کے کہنے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے. اور یہ مرض جو ہے سامعین اکرام یہ بہت عام ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو ہماری زندگی ہے، ہم اپنے سٹائل سے گزاریں گے. ابھی میں بازار میں جا رہا تھا تو رکشہ تھا یا کوئی گاڑی تھی، اس کے پیچھے ایک دو جملے لکھے ہوئے تھے، اور وہ جملے جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی ذہنیت کا عکاس ہیں. انگلش میں لکھے ہوئے تھے. وہ جملے یہ تھے کہ مائی لائف مائی سٹائل. بس کیا مطلب؟ میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں گا، میری زندگی ہے یہ، میں اپنی مرضی سے جیوں گا. یہ سامعین اکرام ابھی ہم بات کر رہے تھے تو درس کے موضوعات کے متعلق، تو ایک میرے ساتھی نے کہا کہ آپ کے اکثر درس جو ہیں وہ اسی موضوع پہ زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ بھئی توحید جو ہے وہ تمام نیکیوں کی جڑ ہے. اگر توحید کو ہم سمجھ گئے اور موحد بن گئے تو پھر تو کسی اور کی بندگی نہیں ہو سکتی، پھر تو ایک اللہ کی بندگی ہوگی. لا معبود الا اللہ. تو حقیقت یہ ہے کہ جتنی اس پر فوکس ہونا چاہیے اتنا ہی اس موضوع سے ہم پرے ادھر ادھر ہٹتے ہیں. علماء کرام، یعنی میں علماء حق کی بات نہیں کر رہا، لیکن عام جو واعظین ہیں وہ ہمیں مختلف قسم کے اعمال کے فضائل بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پہ درود شریف کے فضائل ہیں، مثال کے طور پہ نماز کی فضیلتیں ہیں، مثال کے طور پہ روزے کی. تو یہ ان ساری چیزوں کی فضیلتیں تو ہیں، لیکن سب سے پہلے سامعین کرام نمبر تو توحید کا ہے.
اللہ کو ایک تسلیم کرنے کا ہے. سب سے پہلے تو ایمان ہے، اس کے بعد اعمال شروع ہوتے ہیں. اگر کوئی ایمان نہیں لایا اور وہ نمازیں پڑھنے شروع کر دیں، اس نے اللہ کی توحید پر اگر کوئی ایمان نہیں لایا، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، مجھے یقین ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نام، اپنی صفات اور ناموں کے ساتھ ہے. تو یہ ایمان باللہ کا مطلب، سب سے پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کرنا ہوگا. سب سے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ کو الہ واحد تسلیم کرنا ہوگا. اگر کوئی شخص اس کے معنی نہیں سمجھتا یا اس پہ غور نہیں کرتا یا اس پر فکر نہیں کرتا اور ماں باپ کی تقلید میں نمازیں پڑھے جا رہا ہے، ایمان کا مطلب نہیں پتا اسے. نمازیں پڑھے جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہا ہے، حج کیے جا رہا ہے، زکاتیں دیا جا رہا ہے، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے. باقی زندگی اپنی مرضی سے گزار رہا ہے. کہتا ہے مائی لائف مائی اسٹائل. ٹھیک ہے، میں نماز پڑھوں گا. وہ ڈائلاگ بھی تھا نا کہ وہ نماز مجھ پہ فرض ہے اور چوری میرا پیشہ ہے. تو یہ سامعین اکرام، یہ آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ اس کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا مطلب جانیں، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا مطلب جانیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کا مطلب بھی یہی ہے سامعین اکرام کہ جو کہ الہ کا مطلب ہے. قرآن پاک میں ایک آیت ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. جو بنی اسرائیل کے متعلق یہ آیت آئی ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب تسلیم کر لیا تھا. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو ایک صحابی تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹے تھے حاتم طائی کے، جو مشہور حاتم طائی گزرے ہیں، تو ان کے بیٹے تھے اور وہ اہل کتاب تھے اور مسلمان ہو گئے تھے اس وقت. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، قرآن میں ایک آیت ہے لیکن میں اس کے معنی کو نہیں سمجھتا، اور وہ یہی آیت ہے کہ ان یہود نے، اہل کتاب نے اپنے عالموں کو اور اپنے مشائخ کو، علماء کرام کو اور پیران کرام کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. سامعین کرام، تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کو، کیونکہ رب کے معنی بھی ہم نہیں سمجھتے کہ رب کیا چیز ہوتی ہے. اور یہ رب بڑی اہمیت کا، رب کا لفظ جو ہے بڑی اہمیت کا اور بڑے نتائج کا حامل ہے یہ لفظ، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم رب تسلیم کر لیں. رب کا معنی کیا ہے؟ یہ جو صحابی کا میں آپ کو سامنے واقعہ بیان کر رہا ہوں، ان کی سمجھ میں بھی نہیں آیا کہ بھئی ہم نے تو اپنے پیروں کو اور علماء کرام کو حضور رب تو نہیں کہتے ہم اسے، تو قرآن میں کیسے آ گیا یہ لفظ کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو رب بنا لیا اللہ کے سوا. اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. حضور مجھے اس پہ سمجھائیے، میں اس پہ سمجھا نہیں ہوں، کیونکہ ہم تو اپنے پیروں کو اور اپنے علماء کو رب نہیں قرار دیتے. تو قرآن، تو حضور نے کہا کہ دیکھو، مجھے ایک سوال کا جواب دو. تمہارے علماء، تمہارے پیران کرام جب تمہیں ایک بات کا حکم دے دیں کہ یہ کرنا ہے، تو تم بلا چون و چرا وہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کی رضا معلوم کیے بغیر تم ان کا
حکم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو ہے کہ ہم اپنے علماء کو اتنا درجہ دیتے ہیں کہ ان کی ہر بات ہم مانتے ہیں، کوئی بات ہم ان کی رد نہیں کرتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی تو ان کو رب کا درجہ دینا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء کو اور مشائخ کو رب بنا لیا ہے۔ تو سامعین اکرام، اس واقعے سے تھوڑی سی میرے خیال سے وضاحت ہو گئی کہ رب کے معنی کیا ہیں۔ اب دیکھیں، ہمارا نفس ہمارا رب ہے، کیوں کہ ہم اس کے کہنے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں ہم من چاہی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر دیکھ لیں اپنے معاشرے کی جو رواج ہیں ہمارے اور جو چل رہا ہے، بھئی ایک عام یہ وہ ہے، اور کہ بھئی جیسے لوگ رہ رہے ہیں اسی طرح رہو، تم لوگوں کے خلاف مت کرو، بس جو فیشن ہے، جو لوگ کر رہے ہیں بس تم بھی وہ کرو۔ یہی معاشرے کو رب بنا لینا ہے، یہی اس کو نفس کو رب کا درجہ دے دینا ہے، یہی اپنے جو باطل علماء سو ہیں ان کی اگر آپ بات ماننے لگیں وہ بھی آپ کے رب بن جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی پیر ہے گمراہ ہے اور آپ کو معلوم ہے لیکن پھر بھی آپ اس کی وہ کر رہے ہیں، سامعین کرام ایسے لوگ بہت آپ کو مل جائیں گے۔ ہم تو جستجو نہیں کرتے، لیکن اگر آپ جستجو کریں بہت سے پیر ایسے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ ایک پیر صاحب جو تھے، میں بچپن کی میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ ایک گھر میں جو ہے تقریباً میں اپنی عمر کیا بتاؤں آپ کو، تقریباً ابھی بچہ تھا، بچہ مطلب یہ ہے کہ 12 سال کا ہوں گا یا 10 سال کا ہوں گا۔ تو وہ پیر صاحب جو تھے، والدہ میری لے گئی تھی، تو پیر صاحب جو تھے وہ لیٹے ہوئے تھے، یعنی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ نماز وغیرہ کا تو اس وقت میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں، لیکن اور بالکل عام مطلب نہ کوئی ان کی شرعی یعنی مسنون داڑھی تھی، داڑھی تو تھی نہیں ان کی، اور عورتیں جو تھیں ان کے پاؤں دبا رہی تھیں، یا اسی طرح کچھ کیفیت تھی۔ لیکن اب یہ دیکھیں، یہ پیر آئے ہوئے تھے اور وہاں، اور تو مجھے نہیں معلوم کیونکہ میں بچہ تھا، لیکن سامعین کرام آج میں دیکھ رہا ہوں، یعنی اس عمر تک میں پہنچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض پیران کرام آج بھی ایسے ہیں جو شریعت کی پابندی نہیں کرتے، شریعت کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، اور لوگوں کو بھی جو ان کے حلقہ ادارت میں آتے ہیں ان کو بھی وہ تلقین نہیں کرتے شریعت کی۔ اور بعض تو ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں، دل کی نماز پڑھتے ہیں، تم لوگ جاؤ نماز پڑھ لو اپنی۔ تو یہ رب بنا لینا ہے ایسے، یہ آپ کو میں بتا دوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر کوئی رعایت نہیں ہے، اور نہ یہ کوئی جواز بن سکے گا کہ بھئی اس نے اپنے آپ کو تو پیر ظاہر کیا تھا۔ نہیں، آپ نے اندھا دھن کسی کی تقلید نہیں کرنی۔ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ایک بہت واضح اصول ہے دین کا کہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں مخلوق کی اطاعت آپ نے نہیں کرنی۔ تو سامعین کرام، میں رب کا تذکرہ کر رہا تھا، یہ مضمون چونکہ گزر چکا ہے، لیکن ایک دو چیزیں جو تھیں وہ مضمون سے رہ گئی تھیں، تو اس کو میں بیان کر رہا ہوں۔ ایک تو رب کا جو تصور ہے آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ اللہ ربنا، اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو بالکل معلوم ہونا چاہیے۔ رب کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ رب، آپ نے اللہ کو اگر آپ رب تسلیم کرتے ہیں، پھر آپ کو اس کا کہنا بھی ماننا ہوگا، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔
اور قرآن شریف میں مزید وضاحت بھی ہے رب کے بارے میں، اور وہ بہت زیادہ واضح ہے۔ اور دیکھیں اس میں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، اس آیت میں جو ابھی میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس میں ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، اس میں الوہیت کا تذکرہ نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، بس ایک چیز ہے کہ رب اللہ۔ آیت کون سی ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ بس یہ سامعین کرام دو الفاظ ہیں۔ دیکھیں قرآن الٹ پھیر کے جو ہیں ہمیں نصرف الآیات، الٹ پھیر کے ہمیں اپنی آیات اور نشانیاں بتاتا ہے۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں کہ ہمارا یعنی لوگوں کی ایک قسم ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کہہ دیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت دکھائی۔ اب سامعین کرام تھوڑا سا آپ سوچیں کہ اس میں نہ تو دیکھیں بعض وقت آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں نہ ایمان کا تذکرہ ہے نہ عمل صالح کا تذکرہ ہے، بات وہی ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں، اور الفاظ کیا ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، یعنی دل سے انہوں نے تسلیم کر لیا کہ رب ہمارا اللہ ہے، اور پھر ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ بس ایک لفظ کہا کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، یعنی کیا مطلب کہ اللہ ہی کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزار دی، اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا۔ ثم استقاموا کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیا، اللہ کے سوا غیر اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ اب پھر باقی جو ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، اب ان پہ فرشتوں کا نزول شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات شروع ہو گئی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ یہ ساری نعمتیں، فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے گا سامعین کرام، کیا کہ ڈٹ گئے اللہ کی بندگی میں، اللہ کی ربوبیت میں جم گئے۔ تو پھر یہ تمام انعامات جو ہیں، میں اس وقت اس کا ترجمہ نہیں کر رہا، بس تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رب تسلیم کر لیں، جیسا کہ میں نے اس کی وضاحت کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامعین اکرام، بندگی کی میں بات کر رہا تھا کہ عبادت میں نے جیسے کہ آپ کو کہا کہ ہم محدود مفہوم میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مفہوم جو ہے وہ محدود نہیں ہے بلکہ لامحدود ہے، اور یہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ماننا، اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ چند افعال دین کے کر کے باقی تمام زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، کمائیں بھی اپنی مرضی سے، خرچ بھی اپنی مرضی سے کریں، اور لہو و علب اور سیر تماشے، یہ سب آپ یعنی دنیا کی زندگی نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا،
اور چند افعال کو ہی آپ نے دین سمجھ لیا۔ ایسے لوگوں کی سامعین کرام تعداد جو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ سامعین کرام میرا تو جتنا مطلب آپ کو میں بتا رہا ہوں تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اس کو اڑا دیں۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ قرآن ہے، اور قرآن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر کر دیا تو یہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے، یہ ظلم ہے اپنے اوپر۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اور اس کی آیات کو نظر انداز کر دیں، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو یہاں بھی وہ ظلم کا ہے، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظُلَمُوا، گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا ہے کاش کہ وہ ظالم دیکھ لیتے۔ اب یہ ظالم کون ہے؟ وہی ظالم ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے صرف نظر کیا۔ تو سامعین اکرام عبادت، جیسے کہ میں نے ربوبیت کے لیے آپ کو ایک آیت بتائی، اب میں آپ کو عبادت میں کہہ رہا ہوں، عبادت اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کا نام ہے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اطاعت عبادت، یہ ایک ہی لفظ ہے، اطاعت ترجمہ ہے، اور عبادت جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے۔ عبادت بندگی، اور بندگی صرف چند شعبوں میں نہیں۔ سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، ہم چند افعال کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں، اپنے ماحول میں اور گرد و پیش میں دیکھیں، ایسا ہی ہو رہا ہے۔ لوگ چند افعال کر کے، یعنی مثال کے طور پہ چند افعال کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہم، اور ہم اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان کے زمرے سے ہمیں کوئی نہیں نکال سکتا، ازروئے شریعت ہم مسلمان ہی ہیں، لیکن ایمان تو ایک الگ چیز ہے۔ ایمان تو دل کی چیز ہے، ایمان ہمارے دل میں نہیں ہے، تو اس کا تو پھر یعنی علیحدہ مضمون ہے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ میں صرف کہہ رہا ہوں عبادت کی میں بات کر رہا ہوں۔ عبادت ہمارے جو دین ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ توحید ہے۔ تو عبادت کا مفہوم سامعین کرام آپ جان لیں، خود بھی جان لیں، اوروں کو بھی سمجھائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں۔ اور میں اپنے الفاظ میں، ابھی میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا، میں اپنے الفاظ میں عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ جس کی بھی آپ نے اطاعت کی، کہنا مانا، آپ نے اس کی عبادت کی۔ ٹھیک ہے، سورہ یاسین میں دیکھیں، جو ریفرنس ہے میں آپ کو سورہ یاسین سے دیتا ہوں۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان واعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا؟ قیامت کے دن اللہ پاک جن لوگوں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر غیر اللہ کی اطاعت کی تھی، تو ان سے اللہ تعالیٰ کرے گا کہ میں نے تم سے پکا وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبد الشیطان، کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وعبدونی، اور تم نے میری عبادت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیں شیطان، اب آپ مجھے بتائیں کہ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ شیطان کی عبادت اور بندگی کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا، ہوں گے تو وہ کچھ سرپھرے ہوں گے، یعنی کوئی یعنی میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم تو شیطان کی عبادت نہیں کرتے۔ ایسا کوئی مسلمان آپ کو نہیں ملے گا جس کا یہ دعویٰ ہو کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں۔ لیکن
اس آیت میں عبادت کا لفظ استعمال ہوا ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرنی. تو سامعین اکرام، زبان سے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جس زبان سے ہم کلمہ پڑھ کے مطمئن ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک آپ کا عمل اس پر شہادت نہ دے. دوئم کلمہ کون سا ہے؟ دوئم کلمہ ہے شہادت کا. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اپنے قول اور فعل سے، اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں ہے. وَأَشْهَدُ، میں اپنے قول اور فعل سے یہ گواہی دیتا ہوں، ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اور ان کی میں نے پیروی کرنی ہے، اس کی میں نے اتباع کرنی ہے. یہ سامعین اکرام کلمہ شہادت ہے. تو شیطان کی بندگی تو کوئی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے اللہ تعبد الشیطان، کہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی تم نے عبادت نہیں کرنی. تو آج کتنے مسلمان ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں شیطان کی بندگی کرتا ہوں، شیطان کی عبادت کرتا ہوں، لیکن شیطان کے کہنے پر تو چلتے ہیں نا. شیطان دیکھیں، شیطان تو ایک ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہستی ہے جو کہ موجود ہے، جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا، لیکن ہر ما سوی اللہ طاغوت جو ہے، قرآن کی زبان میں پھر طاغوت آ جاتا ہے اس کے لیے. ہر چیز جو اللہ کی رضا کے خلاف آپ کو حکم دے وہ پھر شیطان سے تعلق رکھتی ہے، وہ طاغوت سے تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلے آپ نے، اگر آپ اور میں مسلمان ہیں تو طاغوت کا انکار کرنا ہوگا اور اللہ پر ایمان لانا ہوگا. اگر طاغوت سے ہم نے انکار نہیں کیا تو اللہ پر ہم ایمان نہیں لا سکتے. سامعین کرام، سب سے پہلے تو لا ہے، لا الہ، سب سے پہلے انکار ہے. یہ نوٹ کر لیں، یہ بات بڑی قیمتی بات ہے. سب سے پہلے انکار ہے، آپ نے انکار کرنا ہے ہر سرکش قوت سے، ہر باطل قوت سے. فمن یکفر بالطاغوت، سورہ بقرہ میں ابھی آئے گا، فمن یکفر بالطاغوت، آیت الکرسی کے بعد دوسری آیت ہے. فمن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت کیا؟ ہر سرکش قوت، خواہ وہ آپ کا نفس ہے، خواہ وہ آپ کے ماں باپ ہیں، خواہ وہ آپ کے بھائی بہن ہیں، خواہ کہ آپ کے یار دوست ہیں، خواہ کہ آپ کا معاشرہ ہے، خواہ کہ آپ کا بادشاہ وقت ہے. اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف آپ کو حکم دے رہے ہیں تو یہ طاغوت ہے، سرکش قوتیں ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے انکار کرنا ہے، پھر اقرار کرنا ہے. ہم نے تو انکار نہیں کیا اور اقرار کیا بھی ہے، وہ زبانی کر رہے ہیں. ہمارے اقرار کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو انکار ہی نہیں کیا بلکہ اقرار کر رہے ہیں. وہ جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، میری زندگی ہے، جیسے مرضی جیوں. وہ ایک ٹی وی ایڈ میں بھی ہے، میں اپنے من کی سنتا ہوں. ہو سکتا ہے اپنے یہ بعض جو چیزیں نا یہ میں نوٹ کر لیتا ہوں اور وہ دل کو لگتی ہیں میری. میں اپنے من کی سنتا ہوں. تو یہ عام معاشرے کی ہے کہ میں اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہوں. میری مرضی ہے بھائی، میری زندگی ہے، تمہارا کیا ہے؟ یہ تو بے وقوفی کی باتیں ہیں کہ میری زندگی ہے. زندگی تم کیا چیز ہو؟ تو بات یہ ہے، پہلے انکار ہے، باطل کا انکار ہے، اور حق پہ پھر آپ نے ایمان لانا ہے، حق کا اقرار کرنا ہے، زبان سے بھی اور دل سے بھی. اقرار باللسان
وتصدیق بالقلب۔ تو سامعین اکرام، میں کہہ رہا تھا کہ آج دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک تو ربوبیت کو سمجھ لیں آپ کہ رب کسے کہتے ہیں، اور میں نے آپ کو کہا کہ رب وہ ہستی جس کا آپ کہنا مانیں۔ اب دوسری بات جو میں نے آپ کو کہی وہ عبادت اطاعت کو کہتے ہیں۔ شیطان کی اگر ہم بات مان رہے ہیں اور یقیناً مانتے ہیں، شیطانی خیالات وسوسے آتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں، نفسانی خیالات آتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ اسی طرح جو معاشرے میں غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ہم اس کو کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اس پہ، تو یہ عبادت ہے۔ یہ یعنی بالکل آپ کلیئر سمجھ لیں، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ نفس کی عبادت ہے۔ نفس کی عبادت کی تو میں نے آپ کو آیت کا ریفرنس دے دیا، ارأیت من اتخذ ہواہ الہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود اپنے خواہشات کو بنا لیا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ جو چند چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے، اور مضمون کیا ہے کہ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اور آج کا جو مضمون ہے، یہ تو کل کا تھا، آج کا مضمون کیا ہے؟ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ۔ جب بیزار ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے پرستش کی تھی، جنہوں نے اتباع کیا تھا۔ اتبعوا کون؟ یہ جو بڑے ہیں۔ مثال کے طور پہ نفس ہے آپ کا، یہ آپ سے بیزار ہوگا، آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں آج؟ نفس کی خوشی کا، نفس کو خوش کرنے کا بس جی خوش کر دیا، کہتے ہیں نا، بس جی خوش ہو گیا نفس، بس خوشی۔ تو اس کو آپ خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ماں باپ کو، غلط ماں باپ کے احکامات کو آپ ماننے میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں۔ اب دیکھیں، یہ ایسا اگر مضمون آپ دیکھ لیں نا، تو ہم یعنی غیر اللہ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اپنے غیر اللہ، سب سے پہلے تو ہمارا نفس ہے، اس کو خوش کرنے میں لگے ہوئے۔ مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، اگر یہ نعرہ آپ نے لے لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو آپ خوش کر رہے ہیں۔ آپ کی زندگی ہے، آپ کا اسٹائل ہے، اور اسٹائل کیا ہے؟ وہ نفس، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہ کی طرف آمادہ کرنے والا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ یعنی جس کی پیروی، اب یہاں ذکر ہے جس کی پیروی کی گئی تھی اور جس نے پیروی کی تھی۔ اب جس کی پیروی کی گئی، اس میں ایک نفس آ جاتا ہے، اس میں گمراہ جو ہے والدین آ جاتے ہیں، گمراہ یار دوست آ جاتے ہیں، گمراہ علماء کرام آ جاتے ہیں، گمراہ پیران کرام آ جاتے ہیں، گمراہ معاشرہ آ جاتا ہے، گمراہ بادشاہ آ جاتا ہے۔ یہ سب لوگ اگر گمراہ ہیں اور ان کو ہم خوش کرنے میں لگ گئے اور ان کی ہم پیروی کرنے میں لگ گئے، آپ دیکھیں نا، یہ زندہ باد کے نعرے تو لگتے ہیں نا، یعنی پارٹیاں ہیں اور ہر پارٹی کا کارکن اپنے لیڈر کے، بھائی میں تو اس کا پرستار ہوں، میں تو فلاں لیڈر کا فین ہوں، وہ ہمارا لیڈر ہے، کہتے ہیں نا ہم۔ سیاسی کارکن ہیں، آپ دیکھیں، پھر مذہبی کارکن بھی ہیں، ہر یعنی چون کا مربع ہے مذہبی پارٹیاں، ایک مذہبی پارٹی یہ ہے، ایک مذہبی پارٹی وہ ہے، ایک مذہبی پارٹی وہ ہے، اور ہر ایک اپنے پارٹی کے لیڈر کا زندہ باد کہتا ہے اور اس کو خوش کرنے میں لگا ہے۔ یہ سیاسی جو ہے نا، میں بھی آپ دیکھتا ہوں معاشرے میں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، زندہ باد اور زندہ باد۔ تو یہ وہ مضمون ہے، اور یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایڈوانس میں بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ تو سب تم سے بیزار ہو جائیں گے، اور پھر تم اس وقت یہ خواہش کرو گے
کہ اگر ہمیں واپس کا موقع ہو تو ہم ان سے بیزار ہو جائیں گے کہ جس طرح یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایڈوانس میں یہ سارے واقعات جو ہیں ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ بھئی یہ ہوگا، اب تمہاری مرضی ہے، یا ان کو زندہ باد کہتے ہو، ان کے پیچھے چلتے ہو، ان کو خوش کرتے ہو کہ مجھے خوش کرتے ہو۔ استبرأ الذین اتبعوا، جبکہ بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی تھی۔ میں نے آپ کو تفصیل بتا دی۔ من الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی تھی، ان سے بیزار ہو جائیں گے۔ کیوں کہ ورأوا العذاب، یہ دونوں جو ہے عذاب کو دیکھ لیں گے اپنے سامنے۔ اب ظاہر ہے یہ قرآن میں مضمون اور بھی آیا ہے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی کوئی ایک جماعت داخل ہوگی تو وہ اپنے اگلوں پر لعنت بھیجے گی کہ بھئی تمہاری وجہ سے ہم آ گئے ہیں دوزخ میں۔ یہ مضمون آیا ہے تفصیل میں قرآن میں، یہاں ایک اور انداز سے آ رہا ہے۔ ورأوا العذاب، یہ گمراہ یعنی جن کی، یعنی یہاں یہ مضمون نوٹ کر لیں کہ گمراہ لیڈران اور گمراہ ہستیاں، طاغوت جس کی پیروی کی گئی تھی، یہ سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور قرآن میں یہ مضمون اور بھی ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یہاں جو قلبی دوست ہیں وہاں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ یہاں دیکھیں نا کس طرح دوستیاں ہم وہ کرتے ہیں، بھائی وہ میرا دوست ہے۔ مردوں میں بھی ہوتی ہیں، لڑکوں میں بھی ہوتی ہیں، بوڑھوں میں بھی دوستیاں ہوتی ہیں، اور دوستیاں نبھاتے ہیں، ساری زندگی جو ہے دوستیاں نبھاتے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں، اپنی خواہشات کی وجہ سے، بھائی وہ مجھے اچھا لگتا ہے بس۔ دوستیاں تو ہماری دوستیاں، دشمنیاں اللہ کے لیے تو نہیں ہیں، اللہ کی وجہ سے تو نہیں ہے۔ تو وہاں جو ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، متقین کے علاوہ، متقین جو یہاں دوست ہیں وہاں بھی ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کے لیے تھی دوستی، لیکن جو غیر اللہ کے لیے دوستیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، عدو دشمن بن جائیں گے۔ الا المتقون، تو وہاں جب پہنچیں گے تو وہ دشمن بن جائیں گے، جو لیڈران تھے وہ بیزار ہو جائیں گے ان سے، کیونکہ عذاب اپنے سامنے دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، اور اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ یہاں تو ہمارے سامنے اسباب ہیں، مثال کے طور پہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب ہیں، ان کے پاس بظاہر طاقت ہے نہیں طاقت، بظاہر طاقت ہے، تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، زندہ باد اور زندہ آباد۔ آپ دیکھیں کتنے جوش سے نعرے لگاتے ہیں۔ یہ بعض، میں تو جلسوں میں نہیں شریک ہوتا لیکن سنتا ہوں، بعض وقت سنتا ہوں، یہ ایک لیڈر آتا ہے مجمع میں، آپ نے ہو سکتا ہے میرے ساتھیوں نے سنا ہو، کسی جلسے کو سنا ہو، تو لیڈروں کے پیچھے کس طرح نعرے بازیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اسباب ہیں کہ یہ لیڈر ہے، اس کو کرسی ملے گی تو مجھے نوکری ملے گی، اس کو کرسی ملے گی تو مجھے مراعات مل جائیں گی، مجھے ٹھیکے مل جائیں گے، مجھے لائسنس مل جائیں گے۔ یہ اسباب کے یہاں جھوٹے اسباب ہیں، خیر و شر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، وہاں دیکھ لیں گے، وہاں اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ ان القوۃ للہ جمیعا، کل ہم پڑھ چکے ہیں۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی، لو ان لنا کرہ، کاش کہ ہمیں واپس بھیج دیا جاتا، فنتبرأ منہم، پھر ہم بھی ان سے بیزار ہو جاتے، کما تبرؤوا منا، جس طرح کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ یعنی وہاں یہ عہد کر لیں گے کہ بھئی اگر ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم ان کی بات نہیں مانیں گے، نہ نفس کی بات مانیں گے، نہ معاشرے کی بات مانیں گے، نہ گمراہ پیروں کی بات مانیں گے، نہ گمراہ علماء کی بات مانیں گے،
بس ہمیں واپس بھیج دیا جائے. لو ان لنا کرہ ونتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے تو ہم بھی ان سے دنیا میں بیزار ہو جائیں گے. کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو دکھاتا ہوں ان کے اعمال، ان پہ حسرت ہے. حسرات علیہم، ان پہ حسرت ہے. یعنی اب دیکھیں حسرت ہی ہو سکتی ہے اس وقت. یہاں تو دونوں ایک یعنی لیڈران اپنے کارکنان کا خیال رکھتے تھے. یہاں ایسے باتیں آتی ہیں نا کہ بھئی ہم اپنے پرانے نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز نہیں کریں گے اور نہیں بھلائیں گے اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے. یہ نہیں، لیڈران بھی خیال رکھتے ہیں یہاں پہ، اور کارکن تو پھر بے دام کے غلام ہیں اپنے لیڈروں کے. لیکن وہاں جو ہے جب صورتحال ہوگی تو اب افسوس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. حسرات علیہم، حسرت ہے، افسوس ہے ان پر، ان دونوں پر. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ آگ سے نہیں نکل سکیں گے. آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ سب جو ہیں آگ کا ایندھن بنیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جن کی تم گمراہ جس طاغوت کی تم کہنا مانتے ہو، وما تعبدون من دون اللہ، جس کی تم عبادت کرتے ہو. سامعین اکرام، یہ جو آج میں نے آپ کے سامنے عبادت کا مفہوم پیش کیا ہے، یہ براہ مہربانی اپنے ذہن میں رکھیں، اس پر خوب اچھی طرح سوچیں کہ بھئی عبادت کا تو آج اس نے ایک نیا مطلب بنایا ہے. ہم تو نفس کی عبادت کر رہے ہیں، ہم تو وہ لیڈر ہے، وہ کوئی مذہبی لیڈر تھوڑی ہے، ہم تو اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں. عبادت کا تو مطلب کچھ اور ہی اس نے بیان کر دیا ہے. تو یقین یہی مطلب ہے. عبادت مطلب اطاعت، کہ آپ کہنا مانیں. جس کا بھی آپ نے کہنا مان لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، وہی آپ کا خدا ہے. اگر شیطان کا مان لیا تو شیطان آپ کا خدا بن گیا. آپ بھلے زبان سے اس پہ لعنت پھیرتے رہے. اکثر لوگ شیطان کا کہنا بھی مانتے ہیں، اس پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. ایسا آپ نے دیکھا ہے نا، شیطان کا کہنا بھی مانتے ہیں، اس پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں. شیطان خوش ہے اس پہ کہ ٹھیک ہے میرا کہنا مانتے رہو، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مجھے گالیاں دیتے رہو. وما ہم بخارجین من النار، اور یہ لوگ جو ہیں آگ سے نہیں نکل سکتے. سامعین کرام، یہاں تک مضمون جو آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارا یہ تقریباً ایک رکوع یہ مضمون ہے، توحید، خالص توحید کا مضمون ہے. اور اگر اس توحید کے مضمون کو ہم نے سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے قائل ہو گئے جیسا کہ حق ہے اس کا، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کر دیا. اور سامعین کرام، ایسا ہرگز نہیں ہے آج کل. ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکایا ہوا جس طرح کے حق ہے اس کا. وما قدر اللہ حق قدر، ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جس طرح کی قدر کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کو رب اگر ہم نے تسلیم کر لیا جیسا کہ اس کا حق ہے ربوبیت کا، تو یہ سارے کام اگر ہم نے کر لیے تو آپ یقین جانیں کہ ہماری دین اور دنیا یعنی اس میں انقلاب آ جائے گا. انقلاب کہتے ہیں تختہ الٹنے کو. ابھی تختہ جو ہے وہ ابھی عام معاشرہ جو ہے سامعین کرام، وہ شیطان کی عبادت میں مصروف ہے، اپنے نفس کی عبادت میں مصروف ہے، اپنے ماحول،
اپنے رسم و رواج کے پیچھے چل رہا ہے. یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہمارا رواج ہے. آپ دیکھیں کتنی کلچر کی باتیں ہوتی ہیں. یہ ہمارا پنجابی کلچر ہے، یہ پشتون کلچر ہے، اور یہ فلاں کلچر ہے، اور اس میں پھر خیال نہیں رکھا جاتا، اسلامی حدود و قیود کا خیال نہیں رکھا جاتا، بس وہ کلچر ہے ہمارا. تو یہ توحید کا مضمون سامعین اکرام یعنی گزرا ہے تقریباً 1 رکوع. اس پہ ہم نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو واضح انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا کیا مطلب ہے. سامعین اکرام، زبان سے اگر ہم نے اور آپ نے کلمہ پڑھ بھی لیا، لیکن اگر ہم اس کے مطلب کو نہیں سمجھتے تو زبان کے پڑھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ قرآن اس پر شاہد ہے. وقالت الاعراب آمنا، یہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، اے زبانی دعویٰ کرنے والو تم ایمان نہیں لائے. لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، بلکہ صرف یہ کہہ دو کہ ہم اسلامی حکومت کے اطاعت گزار ہو گئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور مومن تم اس لیے نہیں ہو کہ ایمان تمہارے دل میں نہیں داخل ہوا. سامعین کرام، ایمان جو ہے وہ دل کے یقین کو کہتے ہیں. یقین یعنی ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین ہے. ایمان دل کے یقین کو کہتے ہیں، اور دل سے تصدیق کو کہتے ہیں. جب ہم الہ کا مطلب ہی نہیں جانتے تو تصدیق کیسے کریں گے اس کی؟ الہ کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں، اور عبادت کے بارے میں ہم غلط فہمی کا شکار ہیں. اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں اس کا ہم مطلب نہیں جانتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے سامعین اکرام انتہائی خطرناک ہے. انسان کی آخری جو آخرت ہے اس کے لیے خاص طور پر، اور دنیا میں بھی، عام طور پر دنیا میں بھی، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی توحید کا قائل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا قائل نہ ہو، اور اس کا دل و جان سے وہ ایمان نہیں لایا ہے، یہ رسمی ایمان ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. منافقین بھی یہ کہتے تھے نا، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورہ منافقون کی ابتدائی صورتیں ہیں، ابتدائی آیاتیں ہیں. منافق آپ کے پاس اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس کے رسول ہیں. لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے قول میں جھوٹے ہیں. بھئی نبی کی تو اتباع کی جاتی ہے، نبی کی تو پیروی کی جاتی ہے. وہ نبی کیا جس کی پیروی نہ کی جائے، جس کے اسوہ حسنہ کو قبول نہ کیا جائے، جس کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے پر ہم آمادہ نہ ہو، وہ نبی کیا، اور کیا ہماری تصدیق اس کی. ہم تو عام معاشرے کی میں بات کر رہا ہوں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ نہیں ہیں. اپنی مرضی سے ہم نے جینا ہے، دین کو اپنی مرضی سے لینا ہے. جو حکم اسلام کا ہمیں پسند آئے اتنا کریں گے جتنا ہمیں پسند ہو، باقی نہیں کریں گے، باقی چھوڑ دیں گے. یہ سامعین کرام سب سوچنے اور سمجھنے کی باتیں ہیں، اور اس پہ سوچنا چاہیے، اور اپنے حالات کار کو، دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے
اس کو سوچ کے سمجھ کے اس پر پھر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔